الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات پیدا فرمائی اور اس میں انسان کو بسایا، اس انسان کو اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو، تم گنتی بھی کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کائنات میں بہت کچھ اللہ نے اس انسان کو دیا ہوا ہے۔ دور نہیں، خود انسان کا اپنا وجود اور یہ جسم، سر سے لے کر پاؤں تک یہ جسم کے اعضاء اور حصے، ہر عضو جسم کا ہر ٹکڑا ہر حصہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، خصوصاً انسان کے لیے، کیونکہ بڑی خوبصورت شکل میں بڑے اچھے انداز سے جتنی انسان کے اس عضو کی شکل ہونی چاہیے، حجم ہونا چاہیے، جس طرح ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر اللہ نے اس کو بنایا۔ اور پھر اس جسم کے اندر جو اعضاء، ہر عضو اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس میں کچھ حصے، کچھ اعضاء زیادہ اہم ہیں، اور ان میں ایک حصہ زبان ایک جسم کا ٹکڑا، اور یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ جسم کے اعضاء میں زبان ایک چھوٹا عضو ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، نرم بھی ہے لیکن بڑا ہی اہم ہے اور بڑا ہی خطرناک بھی ہے۔ اہم اس اعتبار سے کہ انسان اپنا ما فی الضمیر تب تک بیان نہیں کر سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا جب تک زبان کام نہیں کرتی، زبان سے بولتا ہے۔ اللہ نے قوت گویائی دی اس زبان کے ذریعے سے، انسان جو چاہتا ہے دوسرے کو بتاتا ہے، کہتا ہے، مانگتا ہے، لیتا دیتا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے انسان اپنی زبان سے اپنے خالق حقیقی کا ذکر کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس اللہ کو خوش کرتا ہے۔
زبان بڑی اہم ہے، اور اس نعمت کی شان اہمیت اس سے پوچھو جو گونگا ہے، جس کو ٹکڑا تو زبان کا ملا لیکن قوت گویائی، وہ زبان کام نہیں کرتی ہے، بول نہیں سکتا ہے، اس سے پوچھو۔ آپ بھی اس سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھ آتی کہ بھئی وہ کیا کرے گا بھی۔ یہاں سے اس زبان کی اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت اور شان ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور خطرناک بھی اتنی ہے کہ انسان اگر اس کا استعمال ٹھیک نہیں کرتا، زبان کو حرکت دیتا ہے لیکن وہ حرکت ٹھیک نہیں، زبان سے نکلے ہوئے کلمے جو کہے، الفاظ نکالے بات کی، وہ یہاں پر ہونی نہیں چاہیے لیکن کر دی تو اس کا نتیجہ بھی بہت برا، نقصان بہت زیادہ۔ یہ اہمیت اور اس کی ضرورت، اور دوسری طرف اس کے نقصانات یا فوائد، اس کو رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا۔ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم، بندہ جب صبح کرتا ہے، دن کا جو آغاز ہوتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول نحن بك اتق الله نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ صبح کرتا ہے، دن شروع کرتا ہے، جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے سامنے عاجزی سے عرض کرتے ہیں، بڑے ہاتھ جیسے کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی سے کہتے ہیں کہ اتق اللہ، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جا، خیال رکھنا، نحن بک، جیسی تو حرکت کرے گی، جیسا دن تیرا گزرے گا تو ہم بھی پھر ویسے ہی، جیسے تو چلے گی ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہونا ہے۔ کیسے؟ ان استقمت استقمنا، اگر تو ٹھیک رہی، تو سیدھی رہی، تو نے اچھا راستہ اختیار کیا تو سمجھے استقمنا، ہم بھی ٹھیک ہیں، تو سیدھی ہم بھی سیدھے، تو استقامت پہ ہمیں بھی استقامت مل جائے گی، تو نے بات اچھی کی تو ہماری بھی عزت ہو جائے گی۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے، اگر تو نے غلط راستہ اختیار کیا تو پھر ہمیں بھی پتہ نہیں مار پڑے گی کہ رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی۔ زبان اس بندے کو پستیوں سے اٹھا کر اوپر لے جائے، عزت بنا دے، یا زبان اس بندے کو بلندیوں سے گرا کر نیچے پستیوں میں ذلت و رسوائی میں پھینک دے، مار پڑنی شروع ہو جائے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کریں۔ زبان ہے، جیسی زبان چلائیں دیکھیے ویسا نتیجہ ہے۔ زبان اچھی گفتگو کرتی، اچھے کلمے، اچھی باتیں، سارا دن بندے کا اچھا، اور اگر زبان ٹھیک نہیں تو پھر خطرہ ہی خطرہ، نقصان ہی نقصان۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسا ہی بیان فرمایا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول، حدثنی بامر اعتصم بہ، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا حکم بیان فرما دیں، کچھ ایسی بات بتلا دیں کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں تو کام بن جائے۔ آپ نے فرمایا،
قل ربی اللہ ثم استقم، یہ اقرار کر لے، زبان سے کہہ دے ایمان لا کر، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بس اللہ کو مان لیا، دل سے بھی مانا، زبان سے بھی کہا ربی اللہ، اور پھر اس کلمے پہ، اس بات پہ، اس ایمان پہ ڈٹ جا، مضبوط رہ، اسی پر چلتا رہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا ما اخوف ما تخاف علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بارے میں کس چیز کا سب سے زیادہ خدشہ، خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ کیا میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے؟ کس چیز کا خدشہ، خطرہ آپ بیان فرمائے میرے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمایا ھذا، اپنی زبان پکڑ کر اشارہ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ، خدشہ تیرے حوالے سے اس زبان کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی باقی کتنے بڑے نقصانات اور خطرے، خدشے کی چیزیں، ان کو چھوڑ کر یہاں زبان کنٹرول میں ہے، سب ٹھیک ہے۔ زبان کنٹرول میں نہیں تو پھر پتہ نہیں کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، خطرناک، اہم بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور ادھر اس کا خطرہ بھی اتنا ہی ہے۔ اچھی ہے تو بہت اچھی، اور اگر نقصان کر بیٹھے اس سے تو پھر نقصان بھی اتنا ہی۔ اور اسی کو پھر دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سوال کیے، نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے یہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے ایسا عمل بتا دیں میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں، عمل کرنے سے عمل یہ مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے، جہنم سے، عذاب سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، بہت عظیم سوال کیا، بڑا عظیم سوال ہے، تو نے تو بہت بڑی بات پوچھی ہے، کیونکہ جنت میں جانا، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَكِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن آسان بھی ہے، آسان پھر اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اب وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے پھر یہ فرائض بیان کیے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تعبد اللہ وحدہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت، شرک نہیں کرنا، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، روزے رکھتا رہے، وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کر لینا۔ یہ ارکان، یہ عمل بیان کر دیے، یہ فرائض واجبات تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن پھر آپ خود فرماتے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر، یہ تو نے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا، لیکن میں تجھے خیر کے دروازے، خیر کے راستے نہ سمجھا دوں، بتا دوں کہ اگر تو ان کو سمجھ جائے اور اس لائن پہ چل جائے، ان دروازوں میں داخل ہونا شروع ہو جائے، اس راستے پہ چلے تو خیر ہی خیر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کیا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر بتائیے۔ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ کرنا یہ خطا کو، گناہوں کو، برائیوں کو ایسے مٹاتا، ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب یہاں ایک عبادت روزہ، وہ فرض بھی ہے، وہ نفلی بھی ہے، جنہ کہا ڈال ہے، کیونکہ دوزخ سے،
بچنے کے لیے، برائیوں اور گناہوں سے دور رہنے کے لیے اب کو رکاوٹ چاہیے، وہ روزہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ دوزخ سے بھی ڈال ہے اور دنیا میں بہت سے فتنوں اور برائیوں سے، گناہوں سے بچانے کے لیے بھی ڈال ہے، رکاوٹ ہے۔ اور جو صدقہ ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو تو دیکھو گناہ بھی مٹتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں فتنے، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں بھی ختم ہوتی ہیں۔ یہ ابواب الخیر ہے۔ پھر تیسری بات بھی اس میں آپ نے فرمائی، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، رات کا قیام، رات کے نفل، یا جس کو تہجد کہہ لیں، جو بھی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رات کی نماز پڑھنا، یہ عظیم عمل ہے، یہ یہاں سے خیر ملتی ہے۔ پھر آپ نے اس خیر کی وضاحت کے لیے قرآن کی آیت جو سورۃ سجدہ میں ہے پڑھ کر سنائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اصل کامیاب اور اللہ کی نعمتیں پانے والے، جنت میں ایسی نعمتیں جو کسی نے سنی نہیں ہیں، دیکھی نہیں ہیں، ان کو وہ ملنی کن کو؟ جو راتوں کو اپنے بستر سے اٹھ کر، پہلو ہٹا کر، بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں یہ خیر ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، الا ادلک علی رأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، میں تجھے رأس الامر، اصل کیا ہے اور اس اصل کا ستون، کالم کیا، بیم کیا ہے، اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ میں نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، اصل اسلام ہے، دین اسلام، اسلام ہے تو سب کچھ ہے، اصل یہ ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اس دین اسلام، اس امر کی جو عمود ہے، اس کا جو پلر ہے، جو کالم ہے، یا اس کا جو بیم ہے جس پر اس نے کھڑے ہونا ہے، وہ نماز ہے۔ وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اسلام کی چوٹی جہاد ہے۔ نماز ہے تو اسلام ہے، اور اسلام کی سربلندی جہاد سے ہے۔ یہ سب بیان کر کے پھر آپ نے کہ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اب اس کا خلاصہ، اس سب کچھ کو پورا کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے، جس سے جو ہے یہ سب کچھ پھر مل جائے، آسان ہو جائے، وہ بتاؤں وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو محفوظ کر لے، اپنی زبان کو پکڑ لے، بند کر لے، اپنی زبان کو بچا لے، بس سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، زبان سے ہم بات کریں تو اس کی اتنی پکڑ ہے، اس طرح ہم پکڑے جائیں گے زبان کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا معاذ کیا سمجھتے ہو، حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم یوم القیامت الا حصائد السنتہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا قیامت والے دن لوگوں کو دوزخ کی آگ میں منہ کے بل الٹا کر کے، گھسیٹ کر کے، جس چیز نے دوزخ میں پھینکنا ہے وہ زبان کا ہی کاٹا ہے، پھینکنا دوزخ میں اتنا نہیں بلکہ الٹا کر کے، علی وجوہہم، کھینچ کر، چہروں کے بل الٹا کر کے دوزخ میں پھینکنے والا عمل، جرم کیا ہے؟ یہ زبان جو چلتی ہے، زبان کا کاٹا، زبان کا عمل، یہ اس انسان کو زیادہ دوزخ میں لے جانے والا۔ اور اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری حدیث میں بڑا مختصر بیان کرتے ہیں، فرمایا زیادہ تر
دوزخ میں لے جانے والے انسان کے لیے جو سبب بننے والے ہیں دوزخ کا، وہ ایک یہ زبان ہے اور دوسرے اس کا نفس شرمگاہ ہے۔ یہ چیز زبان یہ یا انسان کو زیادہ دوزخ میں پھینکے گی، یا یہ اپنے شرمگاہ کو، اپنی عزت کی حفاظت نہ کر سکا، غلط راستے پہ چلا تو یہ زیادہ دوزخ میں لے کے جائے گی۔ کتنا ہم سمجھتے ہیں کہ زبان کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اتنا آسان سمجھ لیا، کوئی بات نہیں، بات کرتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، دوسرے کو نہیں بھی کوئی بات تو اس کو پیچھے سے آواز دے کے لمبی چوڑی گالیاں سناتے ہیں، اور کہیں بلایا بھی نہیں ہے لیکن یہ سب سے پہلے بیچ میں جو ہے نا زبان چلا رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہے لیکن تجزیہ سب سے بڑا یہ کر رہا ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس جمائی ہوئی ہے ہنسانے کے لیے، یہ خوش طبعی ہو رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، گالیاں ہیں، غیبت ہے، نمیمہ چغلی ہے، کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر، لیکن یہ سورۃ حجرات، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، مردو، تم مردوں کا مذاق نہیں اڑاؤ، ان کو پست کم تر دکھانے کے لیے، مجلس میں اس پر ہنسانے کے لیے۔ عورتیں عورتوں کا مذاق نہیں اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کی نسبت کہیں اللہ کے ہاں اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ کیا؟ ایسا نہیں۔ اور یہ بھی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب نہیں، نام اچھا والدین نے رکھا، اس کا نام ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو تنگ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں، برے لقب، برے نام، الٹے سیدھے، جس سے وہ بیچارہ شرم کے مارے منہ نیچے کیے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آگے کیا ہوگا، لڑے گا، غصے میں آ جائے گا، ایسا غصے۔ یہی ہے کہ یہ زبان یا دشمن کو بھی دوست بنا دے گی یا دوست کو بھی دشمن بنا دے گی۔ بات کی اچھی بات کی تو زبان اس انسان کو برے دوست بنا دے گی، غلط بندے کو دشمن کو قریب کر دے گی، یا جو دوست ہے وہ بھی غصے میں آ کر پھر جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، وہ بھی دشمن بن جائے گا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھا اور برا برابر نہیں، اچھا کام کرو، اچھی بات کرو، اچھائی سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ برائی سے نہیں، غلط سے نہیں، بلکہ اس اچھی بات، اچھے طریقے سے جو دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا۔ یہ زبان جس طرف کو لے جائے۔ اور پھر یہ بات بندہ زبان سے جو بات کرتا ہے، غیبت ہے۔ اب غیبت کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت نہیں کرو ایک دوسرے کی۔ غیبت کرنا ایسے جیسے کوئی بندہ اپنے بھائی کو جو مر گیا ہے کاٹ کاٹ کر کے گوشت پکا کے کھائے۔ دنیا میں کچھ بھی ہو لیکن انسان اپنے بھائی، اپنے عزیز کا، مرے ہوئے کا گوشت پکا کے نہیں کھاتا۔ اللہ نے یہ مثال دی کہ غیبت کرنا ایسے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ فرمایا تم نہیں کر سکو گے، نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہو، ایسے ہی غیبت۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ غیبت، آپ نے فرمایا کہ غیبت کیا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، بھائی کے بارے میں، دوسرے کے بارے میں ایسی بات زبان سے کرو جو اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کو تکلیف ہوتی ہے، بری ہے، یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول
میں جو کہوں یہ ویسا ہی ہو، بندے میں یہ وہ برائی اور غلطی ہے، میں نے تو وہ بیان کی ہے۔ فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں یہ غلطی، برائی، خطرہ، عیب نہیں، پھر تم اس پر یہ بات کرو تو یہ بہتان ہے۔ غیبت یہی ہے کہ بھئی وہ بندہ ایسا ہی ہے اور تم معاشرے میں، دوستوں میں، لوگوں کے سامنے اس کو برا دکھانے کے لیے، کمتر کرنے کے لیے اس کی بات کرو کہ جی وہ ایسا، وہ ادھر جا رہا تھا، ادھر جا رہا تھا، اس نے ایسے کیا۔ نہیں، غیبت یہ نمیمہ کیا ہے؟ چغلی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کو جا کر بتایا کہ وہ تجھے ایسے کہتا تھا، تو اس کو بھی غصہ آئے گا، وہ کہے گا، یہ اس کو بتائے گا، شام ہونے تک، کل تک جو ہے پتہ نہیں کتنی لڑائیاں، فساد، جھوٹ بولنا، لان تان کرنا، دوسروں کے اوپر آوازیں کسنا، زبان سے ہوتا ہے، جو معاشرے کے اندر برائی ہی برائی، دنیا بھی نقصان میں، آخرت بھی نقصان میں۔ اور اللہ تو فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیارے پیغمبر ان کو فرماؤ، کہو اے اللہ کے بندو، اپنی زبان سے اچھی بات کیا کرو، حسن کلام، احسن۔ اب یہ اچھی بات کیا ہے جس کو حسن اور احسن کہا ہے؟ اس کی علماء نے جو تشریح کی کہ جو بات نرم ہو، جس میں محبت ہو، دوسرے کے ساتھ شفقت ہو، حکمت سے بری ہو، خیر کی بات ہو، اس کے لیے کوئی خیر خواہی اور نصیحت کی بات ہو، کہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر والی بات ہو، کہیں اس کو سمجھانے والی بات ہو، ایسی بات جس میں یا کرنے والے کا کوئی فائدہ یا سننے والے کا فائدہ، جس کے بارے میں کی جا رہی اس کا کوئی فائدہ، پھر تو یہ بات اچھی ہے، ورنہ جو ہے وہ نقصان دہ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر حساب لے لینا ہے، جو دوزخ میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرف دو بٹھا رکھے ہیں، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، جو زبان سے لفظ نکالتا ہے، زبان کو حرکت دیتا ہے، وہ لے کر ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رقیب ہے، نگران ہے، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہے بھی عتید کہ بھئی ان کو کوئی رحم نہیں آتا کہ بھئی چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوٹی بات ہے، سب کچھ ریکارڈ میں ہے۔ اب سب کچھ ریکارڈ میں ہے تو پھر قیامت والے دن اللہ نے اپنے سامنے کھڑے کر لینا ہے اور وہاں حساب و کتاب ہونا شروع ہو جانا ہے، یا پھر دوزخ میں یا پھر جنت میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے جبڑوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات، زبان کی حفاظت، بات اچھی کرنا، جنت میں لے جانا، نجات کا باعث، اس بندے کے لیے اجر و ثواب کا باعث، دنیا میں دوستیاں، فائدے ہی فائدے، اور اگر نہیں تو نقصان ہی نقصان، دنیا میں بے عزتی، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے نیچے دکھانے کے لیے، اور آخرت میں اس کی پکڑ ہو جانی ہے۔ اس لیے زبان اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت، اس پر شکر کرنا، اور شکر کیا ہے کہ اس کی حفاظت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو ایماندار ہے وہ زبان کو ہلائے، بات کرے تو خیر کی کرے، اچھی بات کرے، اگر اچھی نہیں کر سکتا فلیصمت، تو پھر چپ رہے۔ چپ رہنا بہت بڑی نجات کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے، اپنی زبانوں سے اچھی بات کرنے، زبان کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔